السلام علیکم۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا ایک تہائی حسن دیا گیا تھا۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی، اپنے قریب کسی کو بھی نہ آنے دیتی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی نظر اچانک اس عورت پر پڑ گئی۔ اتنی حسن و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب حاصل ضرور کروں گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی، تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کافی جدوجہد کے بعد جب 100 دینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، اے حسن و جمال کی ملکہ، میں نے محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے ہیں اور وہ لے کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ یہ سن کر اس فحاشی عورت نے کہا، پھر جلدی سے اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسن و جمال عورت سونے کے تخت پر بیٹھی تھی۔ پھر اس عورت نے عابد سے کہا، میرے قریب آ جاؤ، میں حاضر ہوں۔ وہ عابد بےتاب ہو کر اس عورت کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں خدا کی نافرمانی کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی اور اس خدا کو عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس کی گناہ کرنے کی خواہش ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جانے دو، یہ 100 دینار بھی تم رکھ لو، لیکن میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا؟ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت جتن کیے تھے، اب جب کہ تم میرے قریب ہو اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے بھی کر دیا ہے تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخر کس بات نے تمہیں میرے قریب آنے سے منع کیا ہے؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ اگر آج میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لہٰذا اب میرا دل تجھ سے اٹھ چکا ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ بات سن کر وہ فحاشی عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ میں بھی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ عابد کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عورت نے کہا، اچھا ابھی تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس ضرور آؤں گی اور تم سے شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد سر پر کپڑا ڈال کر منہ چھپائے شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عورت کے دل میں عابد کی بات اثر کر چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنے تمام
सबका गुनाहों से तौबा कर ली। फिर इसने अपने शहर को खैरबाद कहा और इस आबद के बारे में पूछती पूछती आखिरकार इसके घर पहुंच गई। लोगों ने आबद को बताया है कि फलां औरत तुमसे मुलाकात करना चाहती है। आबद बाहर आया। जैसे ही इसकी नजर इस औरत पर पड़ी तो एक जोरदार चीख के साथ इसकी रूह परवास कर गई। जब औरत इसकी तरफ बढ़ी तो देखा कि इसका जिस्म साकत हो चुका था। वो बहुत ज्यादा गमज़दा हुई और इसने लोगों से पूछा, क्या इसका कोई करीबी रिश्तेदार भी है या नहीं? तो लोगों ने कहा, इसका भाई है, लेकिन वह बहुत गरीब है। यह सुनकर इस औरत ने कहा, मैं तो इस नेक आबद से शादी करना चाहती थी, लेकिन यह तो दुनिया से ही रुखसत हो गया है। अब मैं इसकी मोहब्बत में इसके भाई से शादी करूंगी। चनाचा इस औरत और आबद के भाई की शादी हो गई। रब ताला ने इन्हें नेक औलाद अता फरमाई और इनके हाँ 7 बेटे हुए जो सब के सब अपने जमाने के मशहूर वली बने।